اظہار رائے کی آزادی ہونے کے باوجود دنیا میں ایسی کئی حقیقتیں اور سچائیاں ہیں جن پر بات کرنا یا ان کو دنیا کے سامنے لانا ممکن نہیں۔ ایسے میں آزاد صحافت کا خیال خواب نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود جولین اسانج نامی شخص نے 2006 میں وکی لیکس کے نام سے ایک ایسی میڈیا آرگنائزیشن کا قیام کیا جس نے دنیا میں ہونے والے مظالم، ناانصافیوں اور جنگی جرائم کو ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کرنے کی بنیاد رکھی۔ I was a famous teenage computer hacker in Australia, and I've been reading generals' emails since I was 17. یہ آرگنائزیشن اس وقت دنیا کی نظروں میں سامنے آئی جب اس نے دنیا کی بڑی طاقتوں کے چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھایا۔ برٹش نیشنل پارٹی کے 13,000 سابقہ اور موجودہ ممبران کا خفیہ ڈیٹا لیک کیا گیا، جس میں پارٹی کی جانب سے مسلم ممالک سے آنے والے امیگرنٹ پر پابندی کی منصوبہ بندی اور اس حوالے سے کیے جانے والے پراپوگینڈا کو دنیا کے سامنے لایا گیا۔ 2009 میں ایک بار پھر وکی لیکس کی جانب سے 9/11 واقعے سے متعلق پرائیویٹ ایجنسیز اور فیڈرل ایجنسیز کی ڈیٹا کو لیک کیا گیا۔ فیڈرل ایجنسیز کے فراہم کردہ ڈیٹا میں امریکی حکومت اور ملٹری کے درمیان اس حملے کے حوالے سے گفتگو اور مستقبل میں ٹارگٹ کرنے والے ممالک کی نشاندہی کی گئی۔ ان لیکس نے امریکہ کی طالبان کے خلاف وار آن ٹیرر پالیسی پر کئی سوالات اٹھائے۔ دنیا کی نظریں اس وقت اس پر مرکوز ہوئیں جب اس نے ایک بار پھر 2010 میں دنیا کی سپر پاور امریکہ سے متعلق تلخ حقائق کو افشاں کیا۔ عراق اور افغانستان وار کے بارے میں گمنام ذرائع سے فراہم کردہ دستاویزات کو لیک کیا گیا۔ امریکہ کی جنگی قوانین کی خلاف ورزی اور ان کے دوہرے معیار کی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا۔ سویلین پر اندھادھند فائرنگ، اور انسانی جانوں کو لے کر امریکن ملٹری کے درمیان ہونے والی تلخ گفتگو کی ویڈیوز اور دستاویزات کو بھی لیک کیا گیا، جس کی تصدیق رائٹر نامی مشہور نیوز ایجنسی نے بھی کی۔ اس لیکس کے بعد امریکہ کی حتی الامکان کوشش تھی کہ ان کی لیکس کو روکا جائے۔ وکی لیکس کو قابو میں کرنے کے لیے ان کے بانی جولین اسانج کو قابو میں کرنا ضروری تھا۔ امریکہ نے عالمی طاقتوں پر پریشر ڈالنا شروع کیا۔ امریکہ نے یہ موقف اپنایا کہ وکی لیکس کا مقصد نہایت ہی حساس معلومات شیئر کر کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنا ہے۔ امریکہ کی جانب سے جولین اسانج کو ایک سپوائل برائٹ کہا گیا اور ان کے ماضی کو نشانہ بنایا گیا۔ جولین اسانج کے ماضی کی بات کی جائے تو وہ ایک ماہر پروگرامر اور ہیکر رہ چکے ہیں۔ ہیکنگ اور پروگرامنگ انہوں نے 16 سال کی عمر سے شروع کی۔ نہایت کم عمری میں ہی انہوں نے کئی ملٹی نیشنل کمپنیز کی ویب سائٹ کو ہیک کر کے ان کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کی، جس کی وجہ سے ان کو جیل بھی جانا پڑا، لیکن مائنر ہونے کی وجہ سے ان کو جرمانہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ جولین اسانج نے وکی لیکس کی بنیاد انویسٹیگیٹو جرنلزم پر رکھی، جس میں جاسوسی کے ذریعے ڈیٹا اور ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور ایسا کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ وہ ماضی میں ایسے کافی کام کر چکے تھے اور ان کی لیکس نے یہ ثابت بھی کیا۔ یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکا اور امریکہ کے شدید رد عمل کے باوجود وکی لیکس نے امریکہ کی مشہور جیل گوانتانامو بے میں قیدیوں پر ہونے والے مظالم کے حقائق کو دنیا کے سامنے لے کر آئی۔ امریکہ جو عالمی انسانی حقوق کی بیشتر تنظیموں کا سربراہ ہے، اس کے اپنے ملک میں ہونے والی یہ خلاف ورزیاں ایک شرمناک بات تھی۔ ان تمام لیکس کی وجہ سے جولین اسانج کو کافی چارجز کا سامنا کرنا پڑا۔ سویڈن میں ان پر سیکشل اسالٹ کا کیس درج ہوا اور اس کی وجہ سے ان کو ایکواڈور کی ایمبیسی سے اسائلم لینا پڑا، کیونکہ پوری دنیا میں بڑی طاقتوں کو ایکسپوز کرنے کے بعد یہ ان کے ریڈار پر تھے۔ ایکواڈور میں اسائلم لینے کے بعد بھی جولین اسانج نے لیکس کے سلسلے کو برقرار رکھا اور 2016 میں ہلری کلنٹن کی ای میلز کو اس وقت ایکسپوز کیا جب وہ اپنے الیکشن کیمپین میں مصروف تھی۔ ان لیکس کی وجہ سے ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور ہلری کلنٹن کی 2016 کے الیکشن میں ناکامی کی بڑی وجہ ان لیکس کو شمار کیا جاتا ہے۔
ان کے مخالفین کی جانب سے وکی لیکس کی لیکس کو انڈیویجول پرائیویسی اور قومی سلامتی کے تحفظ پر حملہ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ ان کے حمایتیوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن اظہار رائے اور لوگوں تک اصل حقائق پہنچانے کا مؤثر ذریعہ ہے اور آزاد صحافت کی ایک بہترین مثال ہے، جس میں نہ صرف عام افراد بلکہ طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کے گھناؤنے جرائم اور سرگرمیوں کو فاش کیا جاتا ہے۔ عالمی طاقتوں اور ان کے مخالفین کو اس بات کی فکر ہے کہ جولین اسانج نے یہ حقائق اور دستاویزات کیسے اور کن ذرائع سے حاصل کیے، لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جاننے سے زیادہ ضروری یہ نہیں ہے کہ ان کی جانب سے فراہم کردہ دستاویزات اور ثبوتوں میں جو حقائق موجود ہیں ان کی پراپر انویسٹیگیشن کی جائے اور ان کے اصل مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے۔